کوک کا شبہات کا شکار نظر آتے ہیں اور یہ باتیں سننے کو ملتی علاوہ فقط 3-4 لوگ ہی دین کے اوپر باقی رہ گئے تھے، جبکہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے دیکھا لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں فقط 3-4-5 لوگوں کی بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اوپر مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے، مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ مختلف سیگمنٹس کے ساتھ بنتی ہے، اس میں سپاہی بھی ہوتے ہیں، فوجی بھی ہوتے ہیں، فارمر بھی ہوتے ہیں، کسان بھی ہوتے ہیں، طبیب بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر صنعتکار بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، معمار بھی ہوتے ہیں. اگر سوسائٹی کسی ایک فیز میں لیگ کرنا شروع کر دے تو پوری کی پوری سوسائٹی کو ڈیمیج یا نقصان پہنچتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر طبیب باقی نہ رہیں یا معالج باقی نہ رہیں تو بیماریاں عام ہو جائیں گی. اگر کسی سوسائٹی کے اندر انجینئر باقی نہ رہیں، کنسٹرکٹر باقی نہ رہیں تو بلڈنگوں کا معیار گر جائے گا. اگر کسان باقی نہ رہیں تو اناج کی اور غذائی قلت پیدا ہو جائے گی. اگر معلم باقی نہ رہیں تو اس سوسائٹی کے اندر جو ہے علم کا معیار گر جائے گا. اگر طالب علم باقی نہ رہیں تو علم کا ذوق رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی رجحانات رکھنے والے، مختلف قسم کی اپروچ رکھنے والے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں. اور اس کا تعلق فقط مسلم سوسائٹی کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی سائنسدان بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کی نظر آخرت اور اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتی. ہمارے ڈاکٹر کی نظر بھی اللہ کی ذات اور آخرت پہ ہوتی ہے. ہمارے انجینئر کو بھی پتا ہوتا ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے. ہمارے تاجر کو بھی یہی پتا ہوتا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشوں سے وابستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے پیشوں میں رہتے ہوئے دین کے اوپر چلایا بھی اور گائیڈ بھی کیا، اور ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل کی کہ حضرت مولانا ظفر علی خان نے کمال بات کہی، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یثربی تہذیب کتنی دل نشی اور سادہ ہے کہ وہ ایسی تہذیب تھی یثرب یا مدینہ طیبہ کی کہ ہر بندہ جہاد کے لیے بھی تیار تھا، اور جہاد بھی اس طرح کا جس میں ظلم کی آمیزش نہ ہو. ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے تلوار تو تھی لیکن انتقام کا جذبہ دل میں نہیں تھا. دل میں خوف خدا تھا کہ مسلمانوں کا بھی دفاع کرنا ہے، اسلام کا بھی دفاع کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی نہیں کرنی. حضرات گرامی قدر، ایک ماڈل تھے جس کا ذکر خان صاحب کرتے تھے، اور خان صاحب اس ماڈل کے حوالے سے کبھی کوپن ہیگن کی مثال دیتے، کبھی لندن کے، کبھی نیو یارک کی، کبھی دائیں بائیں کی. لیکن سچی بات یہ ہے مدینہ طیبہ کی ریاست فقط ایک ہیر ہائی کی یا سوشل سیکیورٹی کی ریاست نہیں تھی. سوشل سیکیورٹی کا ایلیمنٹ تھا اس میں ایثار تھا، اس میں خیرات تھی، اس میں فلاح و بہبود والے عناصر تھے، لیکن اس ریاست کی اصل للہیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اس کی بندگی تھی، تزکیہ نفس تھا. اس ریاست کی اصل فقط انسانیت کی خدمت نہیں تھی، بلکہ اس ریاست کی اصل اللہ کی بندگی تھی، اللہ کی حیثیت تھی. وگرنہ میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس طرح کے واقعات رکھ چکا ہوں، اور پھر اس لیے رکھتا ہوں تاکہ یاد دہانی رہے کہ مدینہ طیبہ کا اصل فلیور کیا ہے جس کے اوپر ریاست مدینہ کو استوار ہونا چاہیے. ریاست مدینہ کو للہیت پہ استوار ہونا چاہیے، تقویٰ پہ استوار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوپر استوار ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کا بھی نیٹ ورک ہونا چاہیے. اگر خدمت انسانیت کو مجرد لیا جائے اور عبادات کا خانہ باہر نکال دیا جائے، للہیت کو باہر نکال دیا جائے، تزکیہ نفس کو باہر نکال دیا جائے، پھر پتہ کیا نکلتا ہے؟ پھر عبداللہ ابن جدعان جیسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ جس نے بڑے لوگوں کو جناب ان کی حمایت کی، ان کے لیے دسترخوان کھولے، ان کی خدمت کی، مہمان نوازیاں کی، فیاضیاں کی. اینڈ کیا ہے؟ سیدہ صدیقہ نے اس کی
بظاہر دنیاوی حسنات کو دیکھ کے پوچھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کہاں جائے گا؟ کیا جنت میں جائے گا؟ کہا کہ عائشہ اس نے کبھی کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے؟ جب اس نے آخرت کی جستجو نہیں کی تو اس کو آخرت کیسے مل سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کی ملاقات کی جس نے تیاری نہیں کی، جو اللہ کی ملاقات کے پر راضی بھی نہیں ہوا، اور جس کو اللہ کی ملاقات کے لیے جس نے تگودو بھی نہیں کی، حضرات وہ کیسے اخروی کامیابی کو پا سکتا ہے؟ چنانچہ ریاست مدینہ کا نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس میں اثار تو ملے گا، خدمت انسانیت اور اثار کا پھر وہ لیول ملے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو کھینچ تان ہے، یہاں تو جناب نفسا نفسی ہے، یہاں تو بھائی بھائی کے گلے کو کاٹ رہا ہے، لیکن وہاں پتہ کیا ہے؟ وہاں پہ گھر میں غربت بھی ہو تو مہمان کی مہمان نوازی کے لیے چراغوں کو بھی بجھا دیا جاتا ہے، تاکہ مہمان جو ہے کھانا کھاتے کہ شرمندہ نہ ہو کہ میرا میزبان تو بھوکا ہے، مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ فیاضی اگر آپ کو نظر آئے گی، یہ انسان پروری، انسان دوستی اگر آپ کو نظر آئے گی تو ریاست مدینہ کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ریاست مدینہ کے ایک پہلو کو لوگوں کے سامنے کر دینا کہ وہ انسان دوست ریاست تھی، اور اس میں للہیت کے، روحانیت کے، عبادات کے، ذکر الہی کے فیکٹر کو مائنس کر دینا۔ ریاست مدینہ کے اندر وہ کون سا بندہ تھا جو غیر محرموں کے ساتھ شناسائی رکھتا ہو؟ ریاست مدینہ میں کون سا بندہ تھا جو 5 وقت نماز کو ادا نہ کرتا ہو؟ ریاست مدینہ میں وہ کون سا بندہ تھا جو روزہ خوری کرتا ہو؟ ریاست مدینہ میں وہ کون سا بندہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور پیغمبر کے احکامات کے پیچھے رہتا ہو؟ ریاست مدینہ میں وہ کون سا بندہ تھا جو اعلیٰ پوشاک کو پہن کر لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہو؟ ریاست مدینہ میں وہ کون سا شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے بے نیاز ہو کر گھر لیٹنے ہی کو کامیابی سمجھتا ہو؟ حضرات گرامی قدر، ریاست مدینہ در حقیقت للہیت پر مبنی ایک ایسی ریاست کا نام ہے جہاں پہ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، دل خوف خدا سے سرشار تھے، ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے تلوار تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر مہربانی کے جذبات تھے، اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، ایثار تھا، محبت تھی، قربانی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے فارمر بھی اللہ والے تھے، اس کے تاجر بھی اللہ والے تھے، اس کے طبیب بھی اللہ والے تھے، اس کے صنعتکار بھی اللہ والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، جو جس پیشے کے اندر بھی تھا وہ پوری طرح اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ رنگ تو کائنات میں بہت سے ہیں لیکن کوئی رنگ بھی اللہ کے رنگ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ کہیں وطنیت کا رنگ ہے، کہیں قومیت کا رنگ ہے، کہیں پارٹی کا رنگ ہے۔ اگر رنگ نظر نہیں آتا تو اللہ کا رنگ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اللہ والے ہوں تو حضرات گرامی قدر، جتنے مسائل امت کے انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آنن فانن کیوں دور نہیں ہوں گے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گرفت کو رکھنے والا نہیں ہے؟ وہ کون رب ہے جو اندھیروں سے اجالوں میں نکالنے والا؟ وہ کون رب ہے جو بھوکوں کو کھلانے والا؟ وہ کون رب ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا؟ وہ کون رب ہے جو خوفزدہ لوگوں کو امن دینے والا؟ وہ کون سا رب ہے جو اندھیروں کے بعد اجالوں کو رونما فرمانے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تم بن جاؤ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو، تمہاری مدد کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، ریاست مدینہ کے اندر جو لوگ موجود تھے ان لوگوں کے مختلف طبقات ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرتیں کی، گھر بار کو چھوڑا، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر آنے والوں کے لیے گھر کے دروازوں کو کھول دیا، اپنے دسترخوانوں کو کھول دیا، اور تاریخ میں ایسی قربانی دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی سے بڑھ کر کائنات میں غیرت کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں ہے۔ بیوی جو انسان کی آنکھوں کا تارا ہے، جو جگر کی ٹھنڈک ہے،
جو اس کی زندگی کا سفر کا ساتھی ہے، جو اس کی غیرت کی علامت ہے، جو اس کے کاروبار میں نئی تحریک و جذبات کو پیدا کرنے والی ہے، جو اس کی معیشت کی گاڑی کو چلانے کے لیے تحریک دینے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بیوی جس کے ساتھ بے غیرت سے بے غیرت آدمی بھی کسی غیر مرد کی شناسائی کو گوارا نہیں کرتا، اپنی ان بیویوں میں سے مہاجر بھائیوں کو یہاں تک کہہ دیا جو پسند ہے اس کا تم نکاح کر، ایک کو میں چھوڑ دوں گا۔ حضرات، اس ضیافت کی اور اس ایثار کی مثال دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا، جس کی مثال انصاریوں نے پیش کی تھی کہ گھر آنے والوں کے لیے، ان مہاجرین کے لیے جو گھر بار کو اللہ کے راستے میں چھوڑ آئے تھے، لوگ قدر کرتے ہیں کس کی؟ بڑی گاڑی والے کی۔ لوگ قدر کرتے ہیں کس کی؟ بڑے بنگلے والے کی۔ لوگ قدر کرتے ہیں کس کی؟ بڑی مین پاور والے کی۔ لوگ قدر کرتے ہیں کس کی؟ مشہور آدمی کی۔ کوفہ کا منظر نہیں دیکھا جب مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے؟ کیا سارے کوفیوں نے دروازوں کو بند نہیں کر لیا؟ لیکن یہاں مدینے کے لوگوں کا عجیب عالم ہے، جو گھر لٹا کے آئے ہیں، جس سرمایہ کو لٹا کے آئے ہیں، جو خالی ہاتھ آئے ہیں، ان کے لیے گھروں کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے، ان کے لیے جناب مال و دولت اور اسباب کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔ ان کو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک سے تم نکاح کر لو، دوسری کو میں اپنے قدم میں رکھ لوں گا۔ حضرات گرامی قدر، ایسی اخوت کی، رواداری کی، ایثار اور قربانی کی کوئی مثال کائنات کے اندر پیش نہیں کر سکتا۔ قبل اس کے کہ ان 2 طبقات کے گریڈز کا بھی ذکر کیا جائے، ایک فنڈامنٹل اور بنیادی بات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ فضائل صحابہ کی یہ بحث کتاب و سنت کی روشنی میں اس مقدمے کو لڑا جائے گا اور صحابہ کے مقام کا تعین کیا جائے گا۔ تعین تو رسول اللہ نے بھی فرما دیا، تعین تو میرے رب نے بھی فرما دیا، لیکن اس تعین کے خلاصے کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کو وعدے کیا جائے گا کہ کائنات کے اندر ولی اللہوں کی سب سے بڑی جماعت اگر ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ کائنات میں اولیاء اللہ کی کوئی جماعت بھی جماعت صحابہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ولایت کو نہیں مانتا، جو ان کے تقویٰ، طہارت اور للہیت کو نہیں مانتا، جو ان کی صداقت و عدالت کو نہیں مانتا، جو ان کے خوبصورت چلنے ہوئے راستے اور ان کی چلنے والی شاہراہ کو نہیں مانتا، جو ان جنتی ارواح کے مقام بلند کو نہیں مانتا، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان و عظمت والی عظیم الشان ہستیوں کے مقام بلند کو نہیں مانتا، جو ان کے رفیع اور اونچے حیثیت کو نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر منزل نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم نے راستے کو پانا ہے، اگر تم نے ایمان کی شاہراہ پہ چلنا ہے، تو پھر ایمان یا تو صدیقی ہونا چاہیے، یا فاروقی ہونا چاہیے، یا عثمانی ہونا چاہیے، یا علوی ہونا چاہیے۔ صحابہ کا ایمان جیسا ایمان کو لے کے آؤ تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے چہرے کا رخ بدل لیا اور ان کے بارے میں دل میں انکباس کو رکھا اور ان کی شاہراہ کو عظیم الشان شاہراہ کے طور پہ فالو نہیں کیا، جنہوں نے اپنی روگردانی کی اور ان کے اسووں سے انحراف کیا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بدبختی کے راستے کے اوپر ہے۔ خوش بخت وہ ہے جس نے صدیق کی شاہراہ کو اختیار کیا، فاروق کی شاہراہ کو اختیار کیا، عثمان و علی کے راستے کو اختیار کیا، جس نے انس ابن مالک کے راستے کو اختیار کیا، جس نے ابو سعید الخدری کے راستے کو اختیار کیا، جس نے ابن مسعود کے راستے کو اختیار کیا، جس نے ابن عباس کے راستے کو اختیار کیا، جس نے اس راستے کو اختیار کیا جن کی ضیافت اتباع کے لیے حضرت رسول اللہ نے خود اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ تو میرے زمانے کے لوگ ہیں اور وہ لوگ اس کے بعد بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ مقدمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے جمعے رکھا تھا کہ حضور کا مکہ اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ حضور کا مکہ بھی اعلیٰ، حضور کا مدینہ بھی اعلیٰ،
حضور کا حجاز بھی اعلیٰ، حضور کا عہد میمون و مبارک بھی اعلیٰ، حضور کے غزوات بھی اعلیٰ، حضور کا جو ہے منبر مبارک بھی اعلیٰ، اور حضور کا حجرہ عالی بھی اعلیٰ. اور آپ نے خود اعلان فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی فاصلہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حضرات گرامی قدر، جس زمین نے حضرت رسول اللہ کی قدم بوسی کی ہے وہ زمین بھی اعلیٰ ہے. جس عہد میمون کی ہواؤں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو چوما ہے وہ ہوائیں بھی اعلیٰ ہیں. حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں حضرت رسول اللہ کی بیویاں کائنات کی ہر بیوی سے اعلیٰ ہیں، اور بنات النبی الطاہرات کائنات کی ہر بیٹی سے اعلیٰ ہے. جب اس مقدمے کے اوپر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جہاں پہ تلامذہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ صحبت رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ رفاقت رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پر حضرت رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی بات ہوتی ہے، وہاں پر آپ کہتے ہیں اہل البیت تو اعلیٰ ہیں، بنات النبی الطاہرات تو اعلیٰ ہیں، لیکن ابو بکر اعلیٰ نہیں ہے، عمر اعلیٰ نہیں ہے، عثمان اعلیٰ نہیں ہے. اگر حضور سے وابستہ ہر چیز اعلیٰ ہے تو ابو بکر عمر عثمان بھی اعلیٰ ہے. پھر ان کی بلندی کے اندر بھی، ان کی رفت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. حضرات، شاگرد استاد کی پہچان ہوتے ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں، شجرہ بیان کرتے ہوئے ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے بڑے استاد مولانا عبد الجبار غزنوی سے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے علم کو حاصل کیا، حضرت مولانا عبد الواحد سے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے علم کو حاصل کیا. جب ہم یہ بات سنتے ہیں اتنے اجل اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم کو حاصل کیا تو عالم کے بارے میں دماغ کے اندر کچھ اور تصور ابھرتا ہے کہ واقعی یار عالم بھی باکمال ہوگا. حضرات گرامی قدر، جب ہم سید نذیر کے تلامذہ کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر کوئی سکم نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا کہ اگر یہ شیخ الکل کا شاگرد ہے تو حضرات گرامی قدر یہ خود بھی بہت بڑا عالم ہوگا. حضرات، کیا وجہ ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ کے تلامذہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس نے علم کو حاصل کیا والی بطحا سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا بدر الدجا سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا شمس الضحیٰ سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا خیر الورا سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سید البشر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا خاتم النبیین سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا امام المعصومین سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سیدنا بشیر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سیدنا نذیر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا امام الانبیاء سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا شاف رود محشر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا صاحب لوائے ہم سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا خیر الانام سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا خیر الورا سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا یاسین سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا حضرت طہ سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سراج منیر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا بدر منیر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا براق کے سوار سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا آسمانوں کے دلہا سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سردار جنت سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سیدنا مدثر سے حاصل کیا، جس نے علم کو حاصل کیا سیدنا مزمل سے حاصل کیا. کائنات میں کوئی شخص بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، اتنی بڑی ہستی، اس کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے والے، اس کے ساتھ وقت کو بتانے والے، اس کی صحبت میں چلنے والے، اس کی صحبت میں اٹھنے والے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے، اس کے پیچھے نمازوں کو پڑھنے والے، اس کے ساتھ جہاد کرنے والے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ بار بار اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. حضرات گرامی قدر، موٹی بات یہ دو طبقات، ایک مہاجر جنہوں نے گھروں کو چھوڑا، ایک انصاری جنہوں نے گھروں کے دروازوں کو کھولا.
قبل اس کے کہ ان کی مزید گہرائی اور ڈیپتھ کی بات ہو، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسرے طبقے کا ذکر کیا. وہ تیسرا طبقہ آفاق و انفس کے اندر کسی بھی علاقے کا بسنے والا طبقہ ہو، برطانیہ کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو یا سعودی عرب کا رہنے والا ہو، حضرات گرامی قدر پہلی صدی کا ہو یا دوسری صدی کا ہو یا تیسری صدی یا 14ویں صدی کا ہو، جو نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے، جو ان کے بعد آیا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ جو ان کے بعد آنے والا ہے اس کی زبان کے اوپر کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ اس کی زبان پر الفاظ اگر ہونے چاہیے تو یہ ہونے چاہیے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان سے پہلے ہمارے سے سبقت لے کے دنیا سے چلے گئے. جانا تو ہر ایک نے ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ کافر ہو کے دنیا سے جائے، اللہ نہ کرے کوئی منافق ہو کے دنیا سے جائے. کئی مرتبہ انسان بڑی شگل کرتا ہے اللہ کو منانے کے لیے، آخری وقت میں پٹری سے اتر جاتا ہے. حاجی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا. کہا ایک دن میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک بندے کو اونچی اونچی آواز سے روتے ہوئے سنا، اللہ خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ خاتمہ بالخیر کر دے. وہ ایک ہی دعا مانگتا، روتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. کہا میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا بھائی خاتمہ بالخیر اللہ کرے، تمہارا بھی ہو ہمارا بھی ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی تھا جو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی نمازی تھا، پرہیزگار تھا، ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، بڑی دعائیں مانگتا رہا لیکن امن نہ ملا، شفا نہ ملی، قرار نہ ملا. ایک دن کہنے لگا مجھے قرآن تھما دو. قرآن تھمایا گیا. کہا میں یہ قرآن پکڑ کے کہتا ہوں میرا اس کتاب پہ یقین نہیں، میرا اس قرآن کو نازل کرنے والے رب پہ یقین نہیں. الفاظ کہنے کی دیر تھی، موت آ گئی. کہا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اب ڈرا ہوا ہوں، پریشان ہوں کہ کہیں میرا بھی خاتمہ جو ہے خیر پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر، گناہگار ہونا لیکن ایمان پہ چلے جانا سعادت کی بات ہے. زندگی کے اندر اونچ نیچ کا ہو جانا لیکن ایمان پہ چلے جانا سعادت کی بات ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جو ان کے بعد مومن آئے، مہاجر صحابہ کے بعد، انصاری صحابہ کے بعد مومن آئے، انہوں نے کیا الفاظ کہے؟ ان کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ انہوں نے کیا الفاظ کہے؟ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بے پایاں کو لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ہمارے دل کے اندر کسی مومن کے لیے کینے کو پیدا نہ کرنا. ربنا انک رؤوف الرحیم. اللہ بہت بڑے رؤوف الرحیم پروردگار ہیں. کہاں گیا مرزا جیلمی کا مقدمہ؟ کہاں گیا بابا جی اسحاق کا مقدمہ کہ معاویہ کو برا کہو، فلاں صحابی عمر ابن العاص کو برا کہو، مغیرہ بن شعبہ کو برا کہو؟ کہاں گیا وہ مقدمہ؟ میں نے پہلے بھی مقدمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا، پھر یاد دہانی کے لیے ساتھ رکھ دینا چاہتا ہوں. انبیاء معصوم تھے، معصوم دنیا سے رخصت ہوئے. صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، بتقاضۂ بشریت خطائیں ہوئی، لیکن اور خطائیں کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن پہ حد قائم کی گئی. ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات گرامی قدر رجم کیا گیا، رجم، دونوں کو رجم کیا گیا. لیکن ماعز کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے کہا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے ایک امت کے لیے کفایت کر جائے. اور شبیبہ کے بارے میں الفاظ کہے، شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے
کہ 70 گناہگار یا مدینہ میں رہنے والے سب گناہگاروں کے لیے کفایت کر جائے. حضرات گرامی قدر شبیبہ غامدیہ حد کے لگنے کے باوجود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ماعز بن مالک الاسلمی حد لگنے کے باوجود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرات گرامی قدر ماعز بن مالک الاسلمی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا مقابلہ بھی مجھ جیسے ہزاروں لوگ نہیں کر سکتے, اور شبیبہ غامدیہ کے قدموں سے نکلنے اٹھنے والی دھول کا مقابلہ ہمارے دور کی پاک و طاہر ترین عورتیں جو ہیں ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جو سرٹیفکیٹ مومن و مسلمان کو جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضوان کا ملنا ہے, ماعز بن مالک الاسلمی کو اس دنیا میں حاصل ہوا, اور حضرت شبیبہ غامدیہ کو اس دنیا میں حاصل ہوا. صحابہ کرام کا اعزاز یہ ہے کہ جو اعزاز مسلمانوں کو جنت میں جانے کے بعد ملنا ہے, صحابہ کرام کو اس دنیا میں حاصل ہوا. جنت کا سب سے بڑا اعزاز نہ حوریں ہیں, نہ غلمان ہے, نہ حریر و دیبا کا لباس ہے, نہ سونے کے کنگن ہیں, نہ چاندی کے جواہرات ہیں. حضرات گرامی کا جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا رضوان ہے, اللہ کی رضا ہے. صحابہ کرام کا یہ اعزاز ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ان کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی تھے, اللہ ان سے راضی تھے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ریاست سے بغاوت بھی ہوئی, سیدنا علی کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی, لیکن مسلمانوں کے امیر البحر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. کافروں کے خلاف بادشاہوں کی طرح بڑے بڑے جنگی جہازوں کے اوپر پہنچ کر ان کا کلا کما ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے, اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیرت و کردار میں نکتے نکالنے والوں, سیرت و کردار کے اوپر لب کشائی کرنے والوں, معاویہ بن ابی سفیان کی اگر صحابیت میں شک ہوتا یا معاویہ بن ابی سفیان کی حضرت رسول اللہ کی رفاقت میں شک ہوتا تو سیدنا امام بخاری کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان سے حدیث کو نہ لیتے, اور سیدنا امام مسلم کبھی بھی معاویہ کی حدیثوں کو اپنی کتاب میں جگہ نہ دیتے, یا حضرت امام نسائی کبھی ان سے روایت کو نقل نہ فرماتے, یا امام ترمذی ان سے روایت کو نقل نہ فرماتے. حضرات گرامی قدر قیاس کے گھوڑے دوڑانے والوں اور عقل کی بحوث کے ذریعے صحابہ کرام کے ایمان میں شک پیدا کرنے والوں, تمہارے لاکھ استدلال ایک طرف ہوں, میرے لیے اللہ کی بات کافی ہے, میرے لیے حضرت رسول اللہ کے الفاظ کافی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی رضی اللہ کہوں گا, اور حضرت رسول اللہ جس کو اونچا مقام دے یا جس کی جنت کے بارے میں انڈیکیٹ کرے میں بھی اس کو جنت کے بارے میں انڈیکیشن دوں گا. ٹھیک ہے, معاویہ بن ابی سفیان نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ سیدنا حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن جو مقام صحابیت ہے اس سے کس طرح کسی کو نکالا جا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر تاریخ کا پہیہ جتنا مرضی چلا کے چلا لو, تاریخ کے اندر جتنی مرضی چیزوں کو گھسیڑنے کی کوشش کر لو, حقیقت ہے معاویہ بن ابی سفیان نے ایمان کی حالت میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی قدر اور جس نے حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہے, حضرت رسول اللہ کا فرمان واضح ہے, غیر الناس کرنی بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کا احترام لازم ہے, لیکن سب کا مقام ایک جیسا نہیں. جس طرح انبیاء کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ, ایمان کی جہاں بات ہوگی سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے, لیکن اگر درجوں کی بات کرو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض انبیاء کا مقام دوسروں کے مقابلے میں بلند ہے, اسی طرح بعض صحابہ کا مقام بھی دوسروں کے مقابلے بلند ہے. یہ جو مقام اور فضیلت کی ایک تفصیل کتب حدیث میں آئی ہے اور جس کے بارے میں روایات قطعیت سے موجود ہیں, انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی چند معروضات اور گزارشات کو آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقام صحابہ کو پہچاننے کی توفیق دے اور ہر صحابی کے بارے میں دل میں محبت کو پیدا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی سب سے افضل ہستیاں ہیں اور اولیاء اللہ کی سب سے عظیم ترین جماعت ہے، اور کوئی جماعت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو جماعتیں مہاجر اور انصار دونوں ہر اعتبار سے قابل تحسین ہیں۔ بعد میں آنے والوں کا ایک ہی طرز عمل ہونا چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد بھی کچھ اہم امور ہیں جن کی توجہ دینا ضروری ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے کاروباری طور پہ، معاشی طور پہ ڈکلائن یا زوال پذیر ہے۔ جو بندہ معاشی طور پہ زوال پذیر ہوتا ہے وہ بڑا کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن خطرناک ترین وقت وہ ہوتا ہے جب غیرت پہ سمجھوتا ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے بھی غریب لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو کئی مرتبہ عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ قوموں کی زندگی کے اندر یہ لمحات کبھی بھی نہیں آنے چاہیے، اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ درویش بندے کی عزت بھی اگر ہوتی ہے تو غیرت میں ہوتی ہے۔ ہم نے بھی زندگی میں معاشی اعتبار سے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، لیکن اللہ کا شکر اپنی سفید پوشی کے بھرم کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بہت کمزور حالات بھی آئے، بہت اچھے حالات بھی آ گئے۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور کمزوری کے اندر جو ہے وہ صبر کرتا رہے۔ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو دیکھ کر بین الاقوامی ادارے پاکستان کی غیرت کے اوپر آئے دن حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ناموس رسالت کے قانون کو بدل دو، کبھی ختم نبوت کے قانون کو بدل دو، کبھی اس ملک کے اندر ٹرانسجینڈر کو عام کر دو۔ ٹرانسجینڈرنگ جو ہے ایک عرصے سے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مرد عورت بن کے زندگی گزار لے، عورت مرد بن کے زندگی گزار لے۔ مرد یونیورسٹی میں جائے کہ یہ مجھے داخلہ دو عورت کی یونیورسٹی میں، کیوں جی؟ میں جناب ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں۔ عورت مردوں کی یونیورسٹی میں جا کے مجھے داخلہ دیا، کیوں جی؟ اس لیے میں ٹرانسجینڈر جو ہوں، میل ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے نتائج انتہائی ہولناک اور بھیانک ہیں۔ پردہ داری کے لیے ہولناک، پرائیویسی کے لیے ہولناک، نکاح کے انسٹیٹیوشن کے لیے ہولناک۔ بردخ نامی فلم کو دوبارہ اجرا کر کے اس ملک کے اندر کچھ مہینے، 2-3 مہینے پہلے یہ بھی ہوا تھا، لورینزو گے کلب کھولنے کی اپنا بعد میں کوششیں ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، غیرت مند مسلمان کبھی ان کوششوں کو قبول کر سکتے؟ انشاءاللہ اس قسم کے جھنڈے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن پردے داری، حیا اور نکاح کے ادارے کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی کا دوسری بات، 14 اگست جو پاکستان کا یوم آزادی ہے، اس موقع پہ قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے عام طور پہ یہ امپریشن دیا جائے گا کہ پاکستان کو بطور سیکولر ریاست قائم کیا گیا تھا۔ سیکولر ریاست کے طور پہ پاکستان کو قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انڈیا کے ساتھ ہی وقت گزارنا کافی تھا۔ انڈیا بھی اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کلیم کرتا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ اس کو قائم کیا جائے گا۔ ہم نے جب اسلام کے نظریے کو پس پش ڈالا تو پھر اس موقع کے پر ہمارا ملک قومیت کی بھیڑ چڑھ کر 1971 میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور اندرا گاندھی کو یہ ہرزہ سرائی کرنے کا موقع ملا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بچے گا، اور جب تک علماء اسلام زندہ ہیں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر کبھی بھی دین کی محبت کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک میں کبھی حرمت رسول اللہ پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر کبھی بھی ختم نبوت کے آئین اور قانون کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر کبھی بھی ٹرانسجینڈرنگ جیسے ایلیمنٹس کو اس ملک کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔
اس ملک کے اندر شاعر دین کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس آزادی کے لیے حضرت قائد نے جدوجہد کی تھی، جس آزادی کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس آزادی کی بات بابائے صحافت حضرت مولانا علی خان نے کی تھی، اور جس آزادی کی بات احیاء خلافت کے ترجمان مولانا محمد علی جوہر نے کی تھی، جس آزادی کی بات علماء اسلام نے کی تھی، انشاءاللہ پاکستان اسی طرح آزاد رہے گا، اور ایک وقت آئے گا سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو مٹا دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا شراب کی بھٹیوں کو بجھا دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب کعبہ گری کے اڈوں کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو ہے مسمار کر دیا جائے گا، اور ملک کو حقیقی معنوں میں امن، سکون اور طہارت کا گہوارہ بنا دیا جائے گا۔ حضرات کیا یہ کام ملک میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور حضرات آخری بات، ہمارے ایک بھائی بڑے ہی مجبور و مقہور آئے ہیں، آپ کو پتا میں عام طور پر اپیل بھی نہیں کرتا، لیکن وائف بھی کینسر کا شکار ہے اور بچے بھی بڑے ہی شدید بیمار ہیں، تو تمام بھائی اپنی حیثیت بھائی کے ساتھ ضرور تعاون کریں، بھائی کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد جو ہے باہر بھی چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین قیم پر چلنے کی توفیق دے اور پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔